آبادی سے دور پہاڑوں کے دامن میں ایک پرانا محل تھا جس کی دیواریں وقت کی گواہ تھیں۔ اس محل میں ایک بادشاہ رہتا تھا جس نے کبھی اپنی رعایا پر ظلم نہیں کیا، کبھی کسی کا حق نہیں مارا اور ہمیشہ انصاف کو اپنا تاج سمجھا۔ مگر زندگی نے اسے ایک ایسا زخم دیا جو کوئی دوا نہ بھر سکی۔ اس کی بینائی چھن گئی، آنکھیں تھیں مگر دنیا نہیں دکھتی تھی، تخت تھا مگر رنگ نہیں تھے، باغ تھا مگر پھول نظر نہیں آتے تھے۔ اور پھر بھی وہ ٹوٹا نہیں، کیونکہ اس کے پاس اس کی بیٹی تھی، زارا، جو اس کی آنکھیں بن گئی، جو اس کا سہارا بن گئی، جو ہر صبح اپنے باپ کو باغ کی خوشبو بتاتی، آسمان کا رنگ سناتی اور ستاروں کی کہانیاں سجاتی۔ اس گھر میں خوشی تھی مگر ایک انجانی اداسی بھی تھی، جیسے کوئی ادھوری بات ہو جو ابھی کہیں نہیں گئی۔ ایک دن دربار میں ایک بوڑھا نجومی آیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب گہرائی تھی، جیسے وہ وقت کو پڑھ سکتا ہو۔ اس نے بادشاہ کے سامنے سر جھکایا اور ایسے الفاظ کہے جو ہوا میں لمبے عرصے تک گونجتے رہے۔ آپ کی بیٹی کی نیکی ہی آپ کا سب سے بڑا دشمن پیدا کرے گی۔ بادشاہ نے ہلکی سی مسکراہٹ سے اسے نظر انداز کر دیا۔ نیکی بھلا دشمن کیسے بن سکتی ہے؟ مگر زارا نے یہ بات سن لی تھی۔ اس نے اسے ذہن کے کسی کونے میں رکھ دیا اور پھر روزمرہ کی زندگی میں یہ بات دھیرے دھیرے بھول گئی۔ مگر وہ الفاظ بھولے نہیں تھے، وہ وقت کا انتظار کر رہے تھے۔ زارا کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ تکلیف میں پڑے کسی بھی انسان کو نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ یہ کوئی کمزوری نہیں تھی، یہ اس کی فطرت تھی، اس کا جوہر تھا۔ ایک شام جب وہ محل کے دروازے پر کھڑی تھی، اس نے دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکھڑاتا ہوا آ رہا ہے۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، زخم تازے تھے اور آنکھوں میں تھکاوٹ کی وہ گہرائی تھی جو صرف لمبے سفر کے بعد آتی ہے۔ زارا نے فوراً اسے اندر بلایا، علاج کروایا، کھانا دیا اور آرام کا بندوبست کیا۔ دربار کے وزیر نے آہستہ سے کہا، شہزادی، یہ اجنبی ہے، ہم اسے نہیں جانتے۔ مگر زارا میں مسکراتے ہوئے جواب دیا، ہر انسان پہلے اجنبی ہی ہوتا ہے۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب نجومی کی پیشین گوئی نے اپنی پہلی سانس لی۔ وہ اجنبی دنوں میں مہمان بنا، مہینوں میں محل کا ایک حصہ بن گیا۔ اس کی باتیں شیریں تھیں، اس کا رویہ نرم تھا اور ہر کوئی اس پر بھروسہ کرنے لگا۔ مگر زارا کے ذہن کے ایک کمرے میں کبھی کبھی ایک بے چینی جاگتی، کہ آنکھوں میں کبھی کبھی ایک چمک آتی جو پہچانی نہیں جاتی تھی۔ پھر ایک رات سب کچھ بدل گیا۔ زارا نے اپنے باپ کے قریبی خادم کو اس اجنبی کے ساتھ سرگوشیاں کرتے دیکھا۔ ایک خفیہ خط، ایک چھپا ہوا نقشہ اور ایک ایسی گفتگو جو دوستی کی نہیں بلکہ سازش کی زبان میں تھی۔ اس کا دل دھنس گیا۔ وہ اجنبی دشمن سلطنت کا جاسوس تھا جو زارا کی نیکی کو ڈھال بنا کر محل میں داخل ہوا تھا اور اب بادشاہ کو کمزور کر کے اقتدار چھیننے کی تیاری کر رہا تھا۔ زارا کے قریبی لوگوں کو اس کے ساتھ ملا لیا گیا تھا۔ بادشاہ کو آہستہ آہستہ زہر دیا جا رہا تھا اور وہ اکیلی کھڑی تھی، اندر دھوکہ، باہر دشمن اور ہاتھ میں صرف سچائی کا ایک دیا۔ اس رات آسمان پر بادل تھے اور محل کے اندر خاموشی، وہ خاموشی جو طوفان سے پہلے آتی ہے۔ زارا اپنے بیمار باپ کے پاس بیٹھی تھی، بادشاہ کی سانسیں بھاری تھیں، ہاتھ ٹھنڈے تھے۔ زارا کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر دل میں ایک فیصلہ پک رہا تھا۔ اچانک اسے یاد آیا، برسوں پہلے باپ نے کہا تھا، بیٹا، جب آنکھیں نہ ہوں تو دل سے دیکھو۔ اور آج زارا نے وہی کیا۔ اس نے ڈر کو ایک طرف رکھا اور سوچنا شروع کیا۔ کئی دن سے محل میں کچھ عجیب ہو رہا تھا۔ باپ کی دوا روز بدلتی تھی مگر حال بہتر نہیں ہوتا تھا۔ دربار کے وزیر آپس میں سرگوشیاں کرتے تھے اور جب زارا قریب آتی تو خاموش ہو جاتے۔ رات کو محل کے ایک خاص حصے میں روشنی جلتی تھی، وہ حصہ جہاں کوئی نہیں رہتا تھا۔ کوئی بات ہے، کوئی سازش ہے۔ زارا نے اپنی پرانی دایا کو بلایا، وہ عورت جس نے اسے بچپن سے پالا تھا اور محل کا ہر راز جانتی تھی۔ بی بی، وہ روشنی کس کمرے میں جلتی ہے؟ دایا نے ادھر ادھر دیکھا، پھر آہستہ سے بولی، وہ پرانا نقشہ خانہ ہے، وہاں بہت عرصے سے کوئی نہیں گیا مگر پچھلے کچھ دنوں سے وہاں کوئی آتا ہے، رات کے آخری پہر میں۔ زارا کے ذہن میں ایک بات کوندھی، نقشہ خانہ، جہاں پورے ملک کے نقشے تھے، فوج کی تعداد کے کاغذات تھے، سرحدوں کی معلومات تھی۔ اگر دشمن کو یہ سب مل جائے تو اس نے فوراً فیصلہ کیا۔ محل کی پرانی دیواروں میں ایک راز چھپا تھا، ایک خفیہ راستہ جو صرف شاہی خاندان کو معلوم تھا۔ یہ راستہ بادشاہ کے دادا نے بنوایا تھا، ایمرجنسی کے وقت کے لیے۔ تنگ، اندھیرا، مگر محل کے ہر کمرے تک پہنچتا تھا۔ زارا نے ایک چھوٹی سی شمع اٹھائی، سیاہ چادر اوڑھی اور اس خفیہ راستے میں داخل ہوئی۔ پتھر کی دیواریں ٹھنڈی تھیں، قدموں کی آواز گونجتی تھی۔ زارا کا دل تیز دھڑک رہا تھا مگر قدم نہیں رکے۔ وہ نقشہ خانے کی دیوار تک پہنچی۔
दीवार में एक बारीक सुराख था, जासूसी के लिए बनाया गया। ज़ारा ने आंख लगाई और देखा। कमरे में एक आदमी था, महल का एक मोतमिद खादिम, इब्राहिम, जिसे सब भरोसे का आदमी समझते थे। वो एक कागज़ पर कुछ लिख रहा था और पास एक अनजान आदमी बैठा था, सिया लिबास में, चेहरा ढका हुआ। ये आखिरी नक्शा है, कल रात फौज नुमाली दरवाजे से दाखिल हो सकती है, दरवाज़ा मैं खुद खोलूंगा। अनजान आदमी ने एक थैली मेज़ पर रखी, सोने के सिक्कों की आवाज़ आई। और बादशाह? उसकी दवा में कुछ और मिला दिया गया है, वो सुबह तक नहीं उठेगा। ज़ारा का खून जम गया। बाप को जहर दिया जा रहा है, कल रात दुश्मन की फौज आएगी, और ये सब एक अपने ही आदमी की गद्दारी से हो रहा है। उसके हाथ कांपे, मगर सिर्फ एक लम्हे के लिए। ज़ारा ने खुफिया रास्ते से वापसी की राह ली। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। सीधा फौज के पास जाना खतरनाक था, क्या पता वहां भी कोई मिला हुआ हो। शोर मचाना ठीक नहीं था, इब्राहिम को खबरदार हो जाने का मौका मिलता। उसे सबूत चाहिए था, ठोस सबूत। ज़ारा अपने कमरे में आई और अपनी सबसे काबिल एतमाद सहेली को जगाया, लैला, जो खादिमा का रूप धार कर महल के हर हिस्से में जा सकती थी। लैला, तुम्हें अभी इब्राहिम के कमरे में जाना है। वो कागज़ जो उसने लिखा है उसे ले आओ, मगर होशियारी से। लैला ने बिना सवाल किए सर हिलाया। उधर ज़ारा ने दाया को भेजा बाप की मुआलिज को जगाने के लिए, अलग से, खामोशी से, और मुआलिज से कहा, बाबा की दवा को हाथ मत लगाएं, नई दवा बनाएं, किसी को पता न चले। मुआलिज ने दवा देखी, उसका चेहरा पीला पड़ गया। शहजादी, इसमें वाकई कुछ मिलाया गया है, अगर रात भर यही दवा चलती रहती तो। मैं जानती हूँ, अभी नई दवा दें। आधी रात को लैला वापस आई। हाथ में वो कागज था, उस पर नक्शे थे, तारीख थी, दुश्मन के फौजी कमांडर का नाम था, और सबसे अहम, इब्राहिम के अपने हाथ की लिखाई। ज़ारा ने कागज थामा और एक गहरी सांस ली। ये काफ़ी है। उसने महल के सबसे पुराने और वफादार सिपासालार को खुफिया तरीके से बुलवाया। वो बूढ़ा जर्नैल जो बादशाह का बचपन का दोस्त था और जिसकी वफादारी पर कोई शक नहीं था। जनरल साहब, ये देखें। जनरल ने कागज पढ़ा, उसकी आंखें सुर्ख हो गईं। इब्राहिम? हाँ। आपको अभी जाना होगा, खामोशी से, सिर्फ 2 या 3 भरोसे के आदमियों के साथ। जनरल गए और आधे घंटे बाद वापस आए। इब्राहिम पकड़ा गया था, अनजान पैगाम्बर भी काबू में था, कागजात जब्त हो चुके थे। शिमाली दरवाजे पर वफादार फौज तैनात कर दी गई थी। दुश्मन की फौज सुबह आई और खाली हाथ वापस गई। जब सुबह की रोशनी महल की खिड़कियों से दाखिल हुई तो दुश्मन पकड़ा जा चुका था, गद्दारों के नाम सामने आ चुके थे और बादशाह के लिए तड़ियाक मिल चुका था। धीरे धीरे बादशाह की आंखें खुलीं। ज़ारा उनके पास बैठी थी, थकी हुई, आंखों में नींद नहीं, मगर चेहरे पर एक सुकून था। बादशाह ने बेटी का हाथ थामा। तुमने रात कहाँ गुजारी? ज़ारा मुस्कुराई। आपने ही तो कहा था अब्बा, जब आंखें ना हों तो दिल से देखो। मैंने वही किया। बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। उसने ज़ारा का हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, मैं अंधा था, मगर तू मेरी रोशनी थी, और आपकी मोहब्बत मेरी ताकत। उसी लम्हे नजूमी की पेशनगोई मुकम्मल हुई। ज़ारा की नेकी ने दुश्मन पैदा किया था, मगर उसी नेकी, उसी बहादुरी, उसी मोहब्बत ने दुश्मन को शिकस्त भी दी। इस खौफनाक रात के बाद महल में जो सुकून आया वो पहले से गहरा था, क्योंकि आजमाइश के बाद का सुकून ही असल सुकून होता है। मैंने बीनाई खोई, मगर मेरी बेटी ने मुझे देखना सिखाया। और ज़ारा ने ये जान लिया कि नेकी का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता, कभी कभी नेकी ही आजमाइश बनकर आती है, मगर जो इस आजमाइश में साबित कदम रहे वही असल फातेह होता है। क्योंकि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, एक दिया काफ़ी होता है, और वो दिया मोहब्बत है, सच्चाई है, और बाप की दुआ है जो हमेशा कबूल होती है।